بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ النحل یہ آخری رکوع میں ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ علم و عقل اور دلیل کی پختگی کے ساتھ اور حسین و جمیل وعظ و نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور ان سے بحث و مباحثہ بھی انتہائی احسن طریقے پر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری خاص اس مقصد کے لیے ہوئی کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ان کے ظاہر و باطن کو انتہائی پاکیزہ بنائیں اور اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کی تشریف آوری کے مقصد کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفس فرمائیں۔ سورہ الفتح، سورہ الصف اور سورہ التوبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ کے ذریعہ سے وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرما دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ النساء میں ارشاد ہے اے رسول مکرم، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے من و عن
پوری طرح آگے بندوں تک پہنچا دے. اور اگر آپ نے پورے طور پر ہمارا نازل کردہ کلام ہمارے بندوں تک نہ پہنچایا تو پھر آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اپنے حق رسالت کو ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. آپ کی حفاظت یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے مکر و فریب کو اور ان کی آپ کے خلاف سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم و مزکی بنا کر بھیجے گئے، دین اسلام کے غلبے کے لیے بھیجے گئے، اور آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام من و عن پورے طور پر اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب صحاح میں موجود ہے، اس خطبے میں آخر میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین جب تم سے پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم عرض کریں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پورے طور پر ہمیں پہنچا دیا. آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، تو اس پر گواہ ہو جا. اور نبی کریم علیہ السلام نے حاضرین کو ہدایت فرمائی کہ جو سامعین ہیں، جو براہ راست اور بالمشافہ مجھ سے سن چکے ہیں، اب یہ مجھ سے سنی ہوئی باتیں، سنا ہوا کلام، سنا ہوا دین آگے غائبین تک اور بعد میں آنے والوں تک پہنچا دیں. کیونکہ بعض اوقات جنہیں پہنچائی جاتی ہے بات، وہ پہنچانے والے کے مقابلے میں اس بات کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان اور قول صحیح بخاری میں موجود ہے اسی آیت کی تفسیر کے حوالہ سے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی میں سے کچھ چھپا لیا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا، وہ جھوٹا ہے. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں جب لوگوں نے شبہ کیا کہ شاید آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی ہیں اور ان کو نہیں بتائی، تو انہوں نے اس کی نفی فرما دی. صحیح بخاری میں موجود. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مزکی و مبلغ بھیجے گئے تھے. آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں بدرجہ کمال تکمیل تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے حوالہ سے تعلیمات اور ہدایات دی ہیں. مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار انتہائی پاکیزہ.
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے قبل والا 40 سالہ کردار اللہ سبحان اللہ سبحان اتنا پاکیزہ ہے، اتنا صاف اور شفاف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سابقہ 40 سالہ زندگی کے کردار کو بطور ایک زبردست دلیل کے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو اس قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے نازل کر کے تمہیں اسے آگاہ فرماتا۔ بلا شبہ میں تمہارے مابین اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ ایک شخص 40 سال تک کسی عام انسان سے بھی زندگی کے کسی بھی موقع پر معمولی سا بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کی سچائی اور دیانتداری کا تم خود اعتراف کرو؟ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال کے بعد یک لخت وہ بہت بڑا ایک جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے؟ اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پرزور دشمن ابو سفیان، جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد، غزوہ خندق، ابو سفیان کی تحریک پر ہی مارد وجود میں آیا تھا، تو اس سے جب ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس اعلان نبوت سے قبل تم اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ کبھی جھوٹ کا تم نے ان پر شبہ کیا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ دشمن ہے، سخت دشمن ہے، لیکن اس کو یہ بات کہنی پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کبھی جھوٹ کا کوئی شبہ یا اتہام نہیں کیا۔ سبحان اللہ کیا بات۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر غار حرا سے گھر تشریف لائے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا تھا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہرگز کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ کریں، اللہ کی قسم آپ تو اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک فرماتے ہیں، سبحان اللہ بات ہمیشہ سچی فرماتے ہیں، سبحان اللہ اور بے آسرا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں آپ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو لوگوں کو حوادث پیش آتے ہیں ان میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلان نبوت سے قبل آپ کے اندر سچائی، دیانتداری، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ناداروں کا بوجھ اٹھانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، یہ خوبیاں آپ میں کمال درجہ تھیں اور انتہائی نمایاں تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الانعام میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو بڑا غم پہنچتا ہے، لیکن
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور ترمذی میں موجود ہے، اگرچہ سند پر کچھ کلام ہے لیکن معنی ثابت ہے. ابو جہل نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، ہاں جو آپ کلام لے کر آئے ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ابو داؤد کی روایت ہے اعلان نبوت سے قبل ایک شخص نے کہا کہ اے محمد آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں. آپ وہاں ٹھہر گئے. وہ شخص گھر جا کر بھول گیا. جب تیسرے دن اتفاقاً اس کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما. آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا. تو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے اعمال، افعال خوبصورت ہوں، پاکیزہ ہوں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے اہل ایمان وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو سخت ناراض کرنے والی ہے کہ وہ دعوے کرو جو تم کرتے نہیں ہو. اب اگر مبلغ کا کردار پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی. جب اس کی سچائی پر، اس کی دیانتداری پر سامع کو اعتماد نہیں ہوگا تو اس کی بات اس پر پر اثر نہیں ہوگی. اس لیے مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو پاکیزہ بنائے. کردار کی پاکیزگی یہ خود ایک خاموش مبلغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 40 سال تک اگرچہ باقاعدہ دعوت حق لوگوں کو پیش نہیں کی، لیکن جو آپ کا کردار تھا وہ تو لوگوں کو متاثر کرتا تھا کہ یہ خوبیاں اور یہ اخلاق حسنہ اور یہ عادات و اعتبار اچھے خصائل حمیدہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے. تو جو مبلغ کا کردار ہے یہ ایک خاموش مبلغ ہے، اور جس ماحول میں وہ مبلغ رہتا ہے اس کا کردار اس ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے. بلکہ ہر شخص جو ماحول میں رہنے والا ہے، معاشرے کا ہر فرد، وہ معاشرے پر اپنے عمل کا اثر ڈالتا بھی ہے اور اثر قبول کرتا بھی ہے. اس لیے مبلغ کو چاہیے کہ اس کا کردار انتہائی پاکیزہ ہو، اور جب گفتگو کرے تو لب و لہجہ انتہائی شائستہ، مہذبانہ اور انتہائی مشفقانہ ہو، اور دل میں خلوص یعنی رضا الہی اور سامع کی خیر خواہی یعنی دل سے اس کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ سے اس بات کا طالب ہو کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا حریص ہو. اس کی زندگی کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہو کہ کسی طرح لوگ ہدایت کی طرف آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کی خاطر بھوکے کاٹی، پیاسے برداشت کی، سفر کی مشقتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے. اس کے باوجود آپ کا تحمل، آپ کا حلم، آپ کا عفو درگزر اور زیادتی کے مقابلے میں
اچھائی اور بھلائی اور احسان کرنا یہ عروج پر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ میں جو نمایاں کی تھی وہ آپ کا حسن خلق تھا. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. ایک بڑی تعداد معجزات کو دیکھ کر ایمان لائی. اہل علم کی ایک تعداد آپ کے علم سے متاثر ہو کر ایمان لائی. سبحان اللہ. اور ایک تعداد تورات و انجیل اور پہلی کتب میں آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر ان کا آپ نے مشاہدہ کر کے ایمان لائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک تعداد وہ آپ کی فصیح و بلیغ گفتگو سے متاثر ہو کر ایمان لائی. لیکن یہ بات اپنے مقام پر بالکل 100% بجا اور درست ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کی محبت، شفقت، نرمی، پیار، ہمدردی اور خیرخواہی کی وجہ سے ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. حبیب یہ اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی تھی. اللہ کی خاص نظر عنایت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی نرم ہو گئے، شفیق بن گئے. اگر آپ کی زبان اور قلم میں سختی ہوتی تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. مسلم کی حدیث ہے نرمی انسان کو زینت بخشتی ہے اور جس سے جدا کر لی جائے اس کو عیبدار کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت